مرشد والا رنگ محمد چڑھیا پھر آخری قدر مراد دا ماں پیو جانے کی جانے بے گناہ حسین دا زہرا جانے یا جانے حسنین دا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور سراپا نور ظہور محمد حضرت پیر سائیں غلام محمد پاک قادری قبلہ امام جلوی آپ کی کلام پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میم محبت نال ہمیشہ یاد کرا دل پر شام سحر دل بے ہاتھ سمندر دے ویکھا شمس قمر ماہ بدر ہر صورت وچ ہی کوئی مانا کیتا صاف نظر نو مل رہا پر غلام محمد پیر وکھایا راہ پریم نگر عشق شہر یہ ہادی کل عالم دا حد حضرت شاہ کمایا رسوایا عالم علم شریعت دا کشف حقیقت پایا علی پایا صورت شکل شباہت نبوی پاک محمد آیا دین سکھایا غلام محمد دے سر ہووے قطب علی دا سایہ بار خدایا شالانت تیرے گھر جمع نیمہ دھر راجھن آیا شالانت تیرے گھر جمع اج تارا جھن میں گھر آیا اج تارا جھن میں گھر آیا کھیڑے دا نہیں کوئی تمانی اما گھر را جھن آیا شالا نت تیرے گھر جمع جے راجا مینو نال نہ جاوے نہ پونگلی ٹر بنجانی اما گھر را جھن آیا شالا نت تیرے گھر جمع راجن میرا تے میرا جھیدی جانے تاؤ
جنایا شلانت تیرے گھر جمع یار غلام محمد ملیا یار غلام محمد ملیا شکر پرا ہر دما نیم گھر جنایا شلانت تیرے گھر جمع حضور قبلہ فرماتے ہیں کیا بتائیں کہ تمہیں کہ کیا ہے ہم حقیقت کو واضح فرمایا کیا بتائیں کہ تمہیں کہ کیا ہے ہم کبھی بندہ کبھی خدا ہے ہم ہر گھڑی ہے نئی نئی شانیں کبھی فانی کبھی بقا ہے ہم محلکاؤں کے ہیں مرید مگر پاک بازوں کے پیشوا ہیں ہم ہوں بظاہر غلام باطن میں دونوں عالم کے بادشاہ ہیں جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے ان کو تو خدا نے بھی ان کی مرضی سے بنایا ہے پیارے پیارے تلوے ہیں یہ کیسے پیارے جلوے ہیں پیارے پیارے تلوے ہیں یہ کیسے پیارے جلوے ہیں کہ چاند جن کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے ولیوں نے غلامی کی نبیوں نے سلامی دی ولیوں نے غلامی کی نبیوں نے سلامی دی کہ ان کے سر پہ لکھنے تاج وہ سجایا ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے توڑ پہ رب نے لنترانی موسیٰ کو توڑ پہ رب نے لنترانی موسیٰ کو پر کالی کملی والے کو عرش پہ بلایا ہے پر کالی کملی والے کو عرش پہ بلایا ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے ان کو تو خدا نے بھی ان کی مرضی سے بنایا ہے وجود جکڑا ہوتا ہے نا گرمیوں میں وجود کھلا ہوتا ہے مسام بھی کھلے ہوتے ہیں اور طبیعت کے مطابق حال کے مطابق کلام ہوتی ہے اکثر اوقات موضوع کچھ اور ہوتا ہے بات کچھ اور ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت کے مطابق کلام کا ہونا یہ حضور کے تصرفات میں سے ہے کیونکہ حضور کی حدیث ہے جناب نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء امرنا تکلم الناس علی قدر عقولہم ہم گروہ انبیاء پر یہ امر کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے
ایما اور اقتضا اور ان کے حال کے مطابق کلام کریں. جب حال کے مطابق کلام ہوتی ہے تب حال پیدا ہوتا ہے. اور حال کیا ہے؟ مولانا روم مست بادہ قیوم نے فرمایا قال را بغزار صاحب حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. حال سے گزر جا اور صاحب حال ہو جا. اور صاحب حال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کسی صاحب حال کے قدموں کی خاک نہ بن جائے گا. جناب نے فرمایا، حضور قبلہ عالم روضہ پاک والوں نے فرمایا کہ اگر دل شیخ کے پاؤں کے نیچے خاک ہو جاوے تو نور پاک میں مل کر سراسر پاک ہو جاوے. کوئی کتنا ہے کہ وہ نہ جاہل و نادان ہو، جس دم جمال شیخ دیکھے صاحب ادراک ہو جاوے. جمال شیخ دیکھے صاحب ادراک ہو جاوے. جسے حاصل ہوا درجہ فناف شیخ کا اول، فناف ذات ہو کے پھر خدائے پاک ہو جا. بات اب دیکھیں نا، آپ سردی کے موسم میں دور دور سے دوست یہاں پر موجود ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں لیکن یہ کم اور زیادہ تعداد فضل پر انحصار نہیں ہے. اب دیکھیں نا، 70,000 براق میں سے ایک تو لیا گیا نا، تو 70,000 براق میں سے ایک. پھر اسی طریقے سے وہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام تو پورا مدینہ تھا اور بڑے بڑے حویلیاں والے وہاں موجود تھے، مگر ایک کو چنا گیا. تو تعداد پر انحصار نہیں ہے. بات ہوتی ہے، دیکھیں نا کتنی سردی کے موسم میں دور دور سے دوست آئے ہیں. پہلے بستروں کو چھوڑا، پھر گھر کو چھوڑا، پھر شہر کو چھوڑا، یہاں تک آئے. تو یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. حضور کی حدیث ہے، جناب نے فرمایا دو دوست آپس میں ملیں اور کسی لالچ اور کسی غرض و غایت کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہ ہو، صرف للہیت اور محبت الہی اور محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ہماری محبت میں دو دوست آپس میں ملیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے جنت واجب کر دی جاتی ہے. ابھی وہ دونوں دوست آپس سے جدا نہیں ہوتے، محبت جنت واجب ہو گئی. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جناب نے فرمایا سب سے بڑا عمل بتاؤں تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے. جناب نے فرمایا الحب للہ ہے والبغض فی اللہ ہے. کسی سے محبت ہو تو للہیت کی خاطر، ذات حق کی خاطر. کسی سے عداوت ہو تو خدا اور مصطفیٰ کی خاطر. نہ اپنی ذات کی خاطر کسی سے محبت ہو، نہ اپنی ذات کی خاطر کسی سے عداوت ہو. محبت ہو تو لوجہ اللہ، نفرت ہو تو لوجہ اللہ. اس کو مولا علی حیدر کرار کے عمل نے بھی اس حدیث کے ثبوت میں آپ کا عمل پایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کافر کو پچھاڑ دیا، وہ گرا تو مولا علی مشکل کشا نے اس کی گردن اتارنا چاہی تو اس نے جناب کی بے ادبی کر دی اور تھوک دیا. تو مولا علی مشکل کشا نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا اور واپس پلٹ گئے. تو وہ جب آپ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اس نے کہا یا حضرت میں نے تو اس لیے بے ادبی کی کہ میں زخموں کی تاب نہ لا سکا اور میں نے بے ادبی کر دی کہ جلدی میرا خاتمہ کر دیں، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. فرمایا تیری میری جنگ تھی کفر و اسلام کی، خدا اور مصطفیٰ کی خاطر میں تم سے جنگ کر رہا تھا. اب جب کہ تم نے میری بے ادبی کی تو میری ذاتیات، میری نفسیات سامنے آ گئی، لہذا اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ قتل میرے ذمہ تھا. تو علی جس سے بھی جنگ کرتا ہے خدا اور مصطفیٰ کی خاطر کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے خدا اور مصطفیٰ کی خاطر کرتا ہے. لہذا اب میں تمہیں قتل کروں گا تو یہ دین اسلام پر ہوگا. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو بات یہ ہے کہ محبت اور محبت ہر چیز کا گوہر ہے. دونوں جہاں کا جوہر گوہر محبت ہے. اور محبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا. خبردار جس کے پاس میری محبت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان میری محبت کا نام ہے.
پھر حضور نے فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ صحیحین میں یہ متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا